کائنات کے اس خاموش لیکن انتہائی بے رحم جنگل کی دنیا میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم جس کہانی کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک عام سی چڑیا کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ وائلڈ لائف میں بقا اور استقامت کی ایک ایسی لرزہ خیز داستان ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ یہ چکی نام کی ایک چھوٹی سی چڑیا کا وہ کٹھن سفر ہے، جہاں ایک ماں کے جذبات فطرت کی ہر سختی اور صفاقی سے ٹکرا جاتے ہیں۔ چلیں اب اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، ذرا اس لمحے کی بے بسی کو محسوس کریں۔ باہر ایک خوفناک طوفان برپا ہے اور چکی کے دو بھوکے بچے چنکو اور پنکو گھونسلے میں رو رہے ہیں۔ اس وقت چکی کے اندر خوف کا ایک طوفان مچا ہوا ہے، مگر اس کا ارادہ چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ یہ جو الفاظ ہے نا، یہ محض کوئی تسلی نہیں ہے، یہ ایک ماں کا عہد ہے کہ وہ بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے کسی بھی طوفان سے ٹکرانے کو تیار ہے، چاہے اس کی اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اب اگر ہم ان خطرات کے تسلسل کو دیکھیں تو یہ سفر واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ہر گزرتا پہر اس کی بنیادی جبلت کا ایک نیا اور کٹھن امتحان لے رہا ہے۔ صبح کی جان لیوا بارش کے قہر سے لے کر شام کے ظالم شکاریوں تک، اور پھر ایک ایسے دشمن تک جسے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ سفر محض جسمانی بقا سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک انتہائی گہری جذباتی جنگ میں بدل جاتا ہے۔ پہلا حصہ، طوفان کا ظلم۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس طوفان نے اس کے ننھے وجود پر کیسی قیامت ڈھائی۔ یہ کالی، سرد اور موسلا دھار بارش دراصل چکی کی اندرونی مایوسی، دکھ اور خوف کی بالکل صحیح عکاسی کر رہی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف ایک چھوٹی سی کانپتی ہوئی جان ہے جس کے پر مکمل بھیگ چکے ہیں، اور دوسری طرف کائنات کی یہ آندھی اور تباہ کن طاقت ہے جو ایک ماں کی ہمت کو توڑنے پر تلی ہوئی ہے۔ جس طرح یہ طوفان اس کے جسم پر وار کر رہا ہے، بالکل اسی طرح اس کے دل میں بھی ڈر اور بے یقینی کا ایک شدید طوفان چل رہا ہے۔ اور صورتحال کتنی خوفناک ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بچے اس بے رحم ماحول میں کھلے گھونسلے کے اندر اکیلے ہیں، اور آسمان سے گرتی بجلیاں چکی کے دل کو تہلا رہی ہیں۔ اور ہاں، ٹونی طوطے کی وہ ہولناک وارننگ یاد ہے کہ کیسے ایک سانپ نے کبوتر کے بچوں کو کھا لیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ طوفان اپنے ساتھ صرف پانی نہیں لاتا، بلکہ بھوکے شکاریوں کو بھی لاتا ہے۔ مگر ان سب کے باوجود چکی کو اپنی اندرونی گھبراہٹ دبا کر اپنے بچوں کی خاطر ایک مضبوط ڈھال بننا پڑتا ہے۔ دوسرا حصہ، شکاریوں پر ذہن کی برتری۔ اب یہاں سے کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے، اور یہ چیز بڑی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ جب جسمانی طاقت کام نہ آئے تو ذہن کیسے بقا کا آخری ہتھیار بنتا ہے۔ راستے میں دو دیو ہیکل شکاری پرندے، سلطان اور کالو، راستہ روکے کھڑے تھے۔ چکی نے کیا کیا؟ اس نے بڑی چالاکی سے لڑاؤ اور حکومت کرو والی حکمت عملی اپنائی۔ اس نے ان دونوں کی انا کو ابھارا، انہیں ایک دوسرے کے خلاف اپنی طاقت ثابت کرنے کا چیلنج دیا، اور جب وہ آپس میں الجھ گئے تو وہ بالکل خاموشی سے اپنے بچوں کے لیے خوراک لے کر وہاں سے نکل گئی۔ تیسرا حصہ، ایک غیر مریض اور جان لیوا دشمن۔ یہاں آ کر وہ ساری جسمانی کامیابیاں ایک دم مکمل بے بسی میں بدل جاتی ہیں۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ ان دونوں خطرات کا موازنہ ہے۔ دیکھیں، طوفان، چیل اور کوے جیسے بیرونی خطرات کو تو شکست دی جا سکتی ہے، ان سے چھپا جا سکتا ہے، یا ذہانت سے انہیں مات دی جا سکتی ہے، لیکن اس اندرونی المیے کا کیا کریں؟ ایک ایسا جان لیوا خردبینی وائرس جو اب چنکو اور پنکو کو اندر سے کھا رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک ماں کی تمام تر ظاہری طاقت اور چالاکی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بے بسی کی ایک گہری کھائی میں گرنے لگتی ہے۔ پھر آتا ہے ڈاکٹر چنٹو کا وہ انتہائی دل خراش فیصلہ، جب جسم ساتھ چھوڑ دے تو دوا بھی ہار جاتی ہے۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ ہے جہاں جسمانی بقا کی ساری دوڑ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک شدید جذباتی اور روحانی کرب لے لیتا ہے۔ سائنس اور دوا کے ہار جانے کے بعد چکی پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اب ظاہری جدوجہد کا وقت گزر چکا ہے۔ اب اگر کوئی چیز اس کے بچوں کو بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کی ممتا کی روحانی طاقت ہے۔ چوتھا حصہ، کائنات کا سامنا۔ یہ اس کی بقا کی جنگ کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن موڑ ہے۔ شانت شکھر یعنی خاموش چوٹی،
یہ جنگل کا وہ سب سے اونچا مقام ہے جہاں کوئی شکاری نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی علامتی اہمیت بہت گہری ہے۔ ذرا غور کیجیے گا کہ جیسے ہی وہ اس چوٹی پر پہنچتی ہے، موسم کا طوفان تھمنے لگتا ہے اور آسمان صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بدلتا ہوا پرسکون موسم بالکل اس کی داخلی کیفیت کا آئینہ دار ہے، جہاں اب بے قراری اور خوف نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ ایک پراسرار خاموشی اور کائنات سے ٹکرا جانے والے اٹل ارادے نے لے لیا ہے۔ ممتا کی اس عظیم قربانی نے اب چکی کی شناخت کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ وہ اب کوئی خوفزدہ سی چڑیا نہیں رہی، بلکہ فطرت کی ایک ناقابل تسخیر طاقت بن چکی ہے۔ وہ کائنات سے کسی معجزے کی بھیک نہیں مانگ رہی، بلکہ انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ اپنے وجود کی پوری شدت کے ساتھ آسمان کو چیلنج کر رہی ہے کہ میرے بچوں کو لوٹا دے۔ اس مقام پر آ کر ہر قسم کا خوف بالکل فنا ہو چکا ہے۔ 5واں حصہ، فاتحانہ اڑان۔ وہ لمحہ جب کائنات کو ایک ماں کی پکار سننی ہی پڑی۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس لرزہ خیز عظیم الشان جنگ کا نتیجہ کیا نکلا۔ 2 بالکل صحت مند بچے، چنکو اور پنکو، جو موت کے منہ سے واپس آ چکے ہیں، اب پانی مانگ رہے ہیں اور گھونسلے کے کنارے پر بالکل نڈر ہو کر کھڑے ہیں، اپنی پہلی اڑان بھرنے کے لیے تیار۔ ممتا کے اس اٹل یقین اور قربانی نے کائنات کا فیصلہ تک بدل دیا۔ آخر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ اتنے بڑے اور بے رحم طوفان، دیو ہیکل شکاری عقابوں اور اس جان لیوا خاموش وائرس کے بعد آخر اس جنگل کی سب سے طاقتور اور اصلی قوت کون سی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں یہ حقیقت سکھاتا ہے کہ ایک ماں کی قوت ارادہ اور اس کی ممتا کا جذبہ دنیا کی کسی بھی طوفانی طاقت سے کہیں زیادہ عظیم اور ناقابل تسخیر ہوتا ہے۔